جی احمد بلال صاحب. اکرم صاحب پڑھیں. اکرم صاحب ایک منٹ جی، ایک منٹ. جی اکرم صاحب آپ پڑھیں. یہ مائک میوٹ نہیں ہو رہا تھا، ابھی میوٹ ہوا ہے. جی اوکے چلیں، احمد بلال صاحب پہلے پڑھیں پھر اکرم صاحب پڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولو یہ کہ تم، وجوہکم پھیرو. پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو یا اپنے منہ کو، جی اپنے رخ کو، قبل المشرق والمغرب مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولیکن البر اور لیکن یہ کہ نیکی یہ ہے، البر نیکی یہ ہے، من جو آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر یا کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المال اور دے مال، اللہ اوپر، حبی محبت میں اس کی، شاباش. علی حبہ اس کی محبت میں. زندہ باد. ذویل قربا قریبی رشتہ داروں میں، شاباش. قرابت داروں کو. والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مساکین کو، وابن السبیل اور مسافروں کو. وابن السبیل کہتے ہیں مسافروں کو. مسافروں کو. راستہ چل مسافروں کو، والسائلین اور سائلوں کو، سوال کرنے والوں کو، جی. وفی رقاب اور پھر رقاب، رقبہ کہتے ہیں گردن کو. رقاب کا معنی گردنیں چھڑانے میں، یعنی لوگوں کو آزادی دلانے میں. گردنیں چھڑانے، وفی رقاب اور گردنیں چھڑانے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور قائم کرے نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور ادا کرے نماز، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ الموفون اور پورا کرنے والے. بِعَہْدِهِمْ اپنے وعدوں کو، جی اِذَا عَہَدُوا جب وہ وعدہ کر لیں، شاباش. وَالصَّابِرِینَ اور صبر کرنے والے، جی بالبأساء فی البأساء تنگی میں یعنی مالی مشکلات میں. تنگستی میں، مالی مشکلات میں. فی اور الباساء مالی پہنچنے پر، مشکلات میں. جی. والضراء والضراء اور ضرر یا تکلیف ہاں جی تکلیف یا میں، یعنی بیماری جسمانی میں، تکلیف کے عالم میں. جی. وحین البأس اور حین البأس کا نہیں ہے، باس جنگ، وحین الباسی اور جنگ کے وقت. اور جنگ کے وقت. اولئک الذین یہی لوگ ہیں، صدقوا سچے، جی واولئک اور یہی ہیں، هم المتقون متقی پرہیزگار. جی شاباش. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، ان تولو کہ تم پھیر لو، تم کر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وجوہکم اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب مشرق یا مغرب کی طرف. ولیکن البر، ولیکن لیکن، البر نیکی، کیا نیکی ہے؟ من آمن باللہ جو ایمان لایا، من جو آمن ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، والملائکتی اور فرشتوں پر ایمان لایا.
یہ آواز کا مسئلہ سب کے لیے ہے یا کسی کے لیے ہے؟ شاید کسی کے لیے. اچھا جی. من آمنا جو ایمان لایا باللہ اللہ پر، بل یوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتابی اور کتاب پر، والنبیین اور نبیوں پر، وآت المالا اور دیا، آتا دیا، المالا مال، علی حبہ اس کی محبت پر، یعنی اس کی محبت میں، ذوی القربا قرابت داروں کو دیا، والیتاما یتیموں کو دیا، والمساکین مسکینوں کو دیا، وابن السبیل اور راستے کے بیٹے یعنی مسافروں کو دیا، والسائلین مانگنے والوں کو دیا، وفی الرقاب فی الرقاب اور گردنوں میں دیا یعنی گردنیں چھڑانے میں دیا. رقاب رقبہ پرانے زمانے میں رقبہ غلام کو کہتے تھے، قیدی کو کہتے تھے، تو غلاموں اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے دیا، اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے ان سارے کاموں میں دیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کی، وَآتَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کی. یہ سب نیکیاں ہیں، یہ نیکی کی شکلیں، ان کو اپنانے کی، ان کو رواج دینے کی ضرورت ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ اور پورا کرنے والے، نبھانے والے، بِعَهْدِهِمْ اپنے وعدوں کو، اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کریں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء فی البأساء بأسا کہتے ہیں مالی پریشانی، مالی تنگ دستی میں، والضراء اور ضرر میں، تکلیف میں یعنی جسمانی تکلیف میں، وحین الباس اور جنگ کے وقت، یعنی مالی تنگ دستی ہے یا جسمانی طور پر کوئی بیماری پریشانی ہے یا کوئی جنگ ہے، الصابرین جو صبر کرنے والے ہیں، یہ نیکی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یعنی یہ سچے لوگ ہیں، یہ راست باز لوگ ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں ہم المتقون، المتقون پرہیزگار، اولئک وہ، ہم وہی، المتقون پرہیزگار ہیں. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے بھائی اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو کہ ایمان لائے، اے ایمان والو، کتب علیکم فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، فرض کیا گیا علیکم تم پر، کتبہ فرض کیا گیا، لکھا گیا، کتبہ کا معنی لکھا گیا مطلب فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص یا بدلہ، جی فی القتل قتل میں، فی اے القتلہ، ایمان والو، قتلہ کا معنی ہے مقتولوں کے معاملے میں، قتلہ قتیل کی جمع ہے، قتیل کہتے ہیں جس کو قتل کیا گیا، القتلہ مقتولوں کے معاملے میں یعنی مقتولوں کے بارے میں قصاص کا حکم ہے. الحر بالحر، الحر یہ نہیں پتا، الحر الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد ہے، والعبد الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، کے بدلے الحر میں ہوتا ہے نا، حر، حریت، احرار اردو میں بولا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں حق کے حریت، حق کے حریت یعنی حق کے آزادی، احرار آزاد، یہ وہ والا الحر. الحر بالحر آزاد کے بدلے میں آزاد، والعبد والعبد بالعبد غلام کے بدلے میں غلام، والانثى بالانثى جی اور عورت کے بدلے عورت. عورت کے بدلے عورت. فمن پس جو عفیا لہو جو معاف کرے اسے، من نہیں اخیہ عفی لہو جس کو معاف کر دیا جائے، یعنی یہ مجھول ہے، فمن عفی لہو جسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ شیء
من اخیہ اس کے بھائی سے، ہاں اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ فاتباع پس وہ اتباع کرے، فتباع تو پھر پیروی کرنا، اتباع کرنا ہے بالمعروف نیکی کے ساتھ، معروف دستور کے مطابق، عرف کے مطابق. اچھا سر وہ عمل بالمعروف اور نہیں جو ہوتا ہے وہ بھی جی نیکی وہ بھی معروف ہوتا ہے نیکی، اور یہاں بالمعروف سے مراد ہے جیسے معروف ہے، جیسے دستور ہے، عرف جیسے ہے. جی وَأَدَاءٌ اور ادا کرے الیہ اس کی طرف سے بِإِحسان احسان کے ساتھ، خیر کے ساتھ، جی بھلائی کے شاباش. ساتھ. ذالک یہ تخفیف ہے، کمی ہے، من ربکم آپ کے رب کی طرف سے، ورحمتہ اور ورحمتہ ورحمہ، اور اس کی رحمت اور مہربانی ہے، رحمت ہے. اور رحمہ ہے. فمن اعتدی پس جو اعتدا جس نے حد سے زیادتی تجاوز کرے، اعتدا حد سے تجاوز کرے. بعد ذالک اس کے بعد، فلہو پس اس کے لیے جی عذاب علیم بہت دردناک عذاب ہے. دردناک. اعتدا زیادتی کرے یا حد سے تجاوز کرے. فمن اعتدا جو زیادتی کرے یا حد سے تجاوز کرے. جی تو دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا. ہاں میرا بھی نہیں نکلا، کوئی اور مسئلہ. اچھا جی کون بول رہا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم سب پر، القصاص قصاص، فی القتل مقتولوں کے معاملے میں، الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد اور غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ پس جس شخص کو معاف کر دیا گیا، عفی لہ یعنی جسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ، فاتباع بالمعروف یعنی جس نے دیت دی اور قصاص سے معاف کر دیا، تو فاتباع تو بس اس کی پیروی کرنا ہے، اتباع ہے، بالمعروف معروف طریقے سے. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان اور اسے ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسان احسان کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. یعنی جو دیت میں طے ہوا وہ نیک دلی اور نیک نیتی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ دینا ہے. ذالک یہ یعنی قصاص قتل کی جگہ دیت کا لے لینا، تخفیف من ربکم تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ہلکا کرنا ہے، ورحمت اور مہربانی ہے. فمن اعتدا پس جو شخص حد سے تجاوز کرے، اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہ عذاب علیم اس شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. جی آگے پڑھیں گے بھائی کوئی نئے ساتھیوں کے ہاتھ بھی آنے چاہیے، نئے ساتھی ہاتھ کھڑے کریں، پرانے ساتھی ہی نہ رہیں. جی سید خالد صاحب، سید خالد صاحب پڑھیں جی. اسحاق بھائی پڑھیں، اسحاق بھائی، ڈاکٹر اسحاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہلو اسحاق بھائی یہ ذرا سید خالد صاحب کو پڑھنے دیں. جی سید خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پڑھیے سید خالد. آواز آ رہی ہے؟ اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی القصاص قصاص میں بدلے میں، حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب
اس کا نام نہیں آتا. یا اولی الالباب، اے عقل والو. اے عقل والو، لعلکم تتقون، اگر تم متقی ہو. شاباش. لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سید خالد صاحب جی آپ سے میرا رابطہ نہیں ہوا، اللہ نے خیر کی تو ہفتے اتوار کو آپ کے شہر میں ہوں گا انشاءاللہ، تو آپ ذرا رابطہ فرما لیجئے گا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جزاکم اللہ. جی وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے فی القصاص، قصاص میں حیاتن، حیات ہے، زندگی ہے. کیا مطلب ہے کہ قصاص بظاہر تو ایک آدمی کا قتل ہے، لیکن ایک آدمی کا قتل کر کے باقی ساری انسانیت کو بچانا ہے. جب لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ قصاص ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جرائم سے رک جائیں گے. حیاتن، زندگی ہے. یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے خرم شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوتبہ، تھوڑی اونچی آواز سے. جی کوتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حاضر آئے، حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک پر، شاباش. الموت موت، ان ترکا اگر ترکا چھوڑے، شاباش. خیرا یہاں خیر مال کے معنی میں ہے، یعنی اگر اس نے کوئی مال چھوڑا تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ وصیت کرے. للوصیت، کہ وصیت کرے، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف ہے، معروف طریقے سے. جی حقاً علی المتقین، حقاً سچ ہے، حق ہے، علی المتقین متقین پر، شاباش. رکھنے والوں. جی حقاً علی المتقین، یہ حق ہے علی المتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے سیف اللہ خالد صاحب. فمن بدل لہو، پس جو بدل لہو اس کو تبدیل کرے گا، بعد یہ ڈبل لام نہیں ہے، ایک لام ہے. بدلا، بدلا، ہاں جی، جس نے تبدیل کیا. جسے تبدیل کیا، پس جس نے تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، جی فإنما، پس اس کے لیے اسمہ گناہ ہے، علی الذین، اس کا گناہ علی الذین، ان پر ہے، اس کا گناہ ہے، علی الذین یبدلونہ، جو تبدیل کرتے ہیں. شاباش، جو تبدیل کرتے ہیں. اس کا گناہ ان پر ہے جو تبدیل کرتے ہیں. جی شاباش. ان اللہ سمیع علیم، بس اللہ، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے. شاباش. جی آگے بس آخری آیت مبارکہ کا ترجمہ علی رضوی صاحب کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن خاف، پس جو خوف رکھے، من موسن، فمن خاف، پس جو خوف رکھے، جو ڈرے، من موس کا مطلب نہیں بتا. موسن کا معنی ہے وصیت کرنے والے سے. وصیت کرنے والے سے. جی پس جو ڈرے وصیت کرنے والے سے، جنفن او اسمن، جنفن حق تلفی، جنف زیادتی. فمن خافا جسے ڈر ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن کسی زیادتی کی، او اسمن کسی گناہ یا کسی گناہ کی،
فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، پس وہ صلح کروا دے ان فَأَصْلَحَ کے درمیان. بَيْنَهُمْ، وہ صلح کروا دے ان کے درمیان. فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. شاباش، جزاکم ان اللہ. اللہ جی ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے اور بے انتہا رحم کرنے والے ہیں. شاباش، جزاکم اللہ. جی بہت اچھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر نصیب فرمائیں اور دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. آپ دیکھ لیجئے آواز صاف آ رہی ہے. کسی کا مائک تو نہیں آن، ذرا اگر دیکھ لیں کسی کا مائک آن ہو تو میں بھی بند کر رہا ہوں مائک، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ مائک آف کر دیا کریں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق ہے دوسرا ربع، دوسرے پارے کا رکوع نمبر 6. لیس البر، لیسا نہیں ہے، البر نیکی، یعنی یہ نیکی نہیں کہ اس بحث میں لوگ الجھ جائیں کہ رخ کدھر کرنا ہے. ان تولو، کہ تم رخ کرو، تم چہرہ پھیرو. ان تولو، تم رخ کرو، تم مڑو. وجوہکم، اپنے چہروں کو موڑو. وجوہکم، تمہارے چہرے. قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف، یعنی تمہارا اپنے چہروں کو پھیرنا. ان آیا اس کی وجہ سے یہ مصدر کے معنی میں ہو جائے گا. تمہارا اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرنا یہ نیکی نہیں ہے. لیس البر، یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا. نمبر 1. والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لایا. والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لایا. والکتاب، کتاب پر ایمان لایا. والنبیین، نبیوں پر ایمان لایا. یعنی یہ ایمان یہ اصل چیز ہے. وآت المال، اور دیا اس نے مال. علی حبہ، اللہ کی محبت میں، یعنی مال کا دینا اور ایمان لانا یہ نیکی ہے. علی حبہ، اس کی محبت میں. کس کو دینا؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داروں کو جو مال دیا جاتا ہے، رشتہ داروں پر جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی. والیتاما، اور یتیموں کو دینا. آت المالا، مال دیا کس کو؟ قرابت داروں کو. والیتاما، یتیموں کو. والمساکین، مسکینوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. گھر میں تو ہو سکتا ہے ان کے پاس مال ہو لیکن سفر میں ہیں اور وہاں مال کی کمی ہے تو ان کو دینا. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو مال دیا. وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے کے لیے. رقاب رقبہ کی جمع ہے. رقبہ پرانے زمانے میں غلام کو کہتے تھے، باندی کو کہتے تھے. قیدیوں کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. تو غلاموں اور قیدیوں کو، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کروانے کے لیے یا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے اس نے مال دیا. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کی. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کی، یعنی نماز قائم کرے. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے. وَالْمُوفُونَ، اور موفونا، پورا کرنے والے. بعہدہم، اپنے وعدوں کو. اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کر لیں، یہ بھی نیکی ہے. والصابرین، اور صبر کرنے والے. فی البأساء،
مالی تنگی میں یعنی تنگ دستی میں، والضراء ضراء ضرر سے ہے، تکلیف سے، تو جسمانی تکلیف کے عالم میں کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، اس عالم میں صبر کرنے والے، وحین الباس اور جنگ کے دوران یعنی جنگ کے دوران ڈٹے رہنے والے، ہمت سے کام لینے والے. اولئک الذین صدقوا، اولئک وہ لوگ، الذین وہی ہیں، صدقوا جنہوں نے سچ کہا، سچے لوگ وہی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، وَأُولَئِكَ اور وہ، ہم وہی، المتقون متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. تو یہاں پر یہ بتا دیا کہ پیچھے شروع سے یہ جو پہلا دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ والی بحث کے دی قبلہ کون سا ہونا چاہیے، رخ کدھر ہونا چاہیے، یہودیوں کا قبلہ کون سا تھا، مسلمانوں کا کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو حقیقی مزاج ہے، اسلام کا جو فلسفہ ہے وہ بیان کر دیا کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ اصل نیکی نہیں ہے کہ چہرہ آدمی کا مشرق کی طرف ہو جائے یا مغرب کی طرف ہو جائے، بلکہ اصل نیکی کیا ہے؟ آدمی اپنے رب پر ایمان رکھے، اور رب پر ایمان ہے تو رب نے کہا مشرق کی طرف مڑنا ہے تو مشرق کی طرف مڑ جائے، رب نے کہا مغرب کی طرف مڑنا ہے تو مغرب کی طرف مڑ جائے. والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، تو یہ ایمان کا یہاں تک تذکرہ. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہاں تک مالی عبادات کا تذکرہ. اور مالی عبادات بھی ایسی کہ جس میں حسن سلوک ہے، جس میں دوسروں کے حقوق کا خیال ہے، جس میں حقوق العباد کی رعایت ہے. پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرے، آتَى الزَّكَاةَ زکات دے، یہ نیکی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے اپنے وعدوں کو جو پورا کریں، اذا عاہدوا جب وعدہ کر لیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، دیکھیں صبر کی فضیلت پیچھے بھی آئی، وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین. تو یہاں بھی فرمایا کہ یہ صبر کرنا نیکی ہے. زبانی کلامی بحثوں میں الجھنے کے بجائے اصل چیز ہے کہ جب وقت آئے گا تو آدمی کا طرز عمل کیا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، البأساء تنگی میں، تنگ دستی میں، مالی جو ہے وہ بحران میں، والضراء اور تکلیف میں، بیماری میں، ضرر میں، وحین الباس اور حالت جنگ میں. اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ ہیں الذین صدقوا جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں ہم المتقون جو پرہیزگار ہیں. اولئک وہ لوگ، ہم وہی، المتقون پرہیزگار ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص بدلہ لینا، فی القتل مقتولوں کے معاملے میں. قتیل کہتے ہیں مقتول کو، اور اس کی تفصیل ہے الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، عورت کے بدلے عورت. یہ تو اصول ذکر فرما دیا. آگے پھر رعایت بیان کر دی. فمن عفی له من اخیہ شیء، فمن عفی له جسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ، تو بھائی نے معاف کر دیا، یعنی جس کا کوئی عزیز قتل ہوا اس نے معاف کر دیا. تو پھر کیا ہے؟ فاتباع بالمعروف، تو اب اتباع ہوگا معروف طریقے سے، رائج جو طریقہ ہے وہ ہوگا. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے ادائیگی کی جائے گی، ادائیگی ہوگی، الیہ اس کی طرف، بِإِحْسان اچھائی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ. بھئی ایک آدمی نے معاف کر دیا، قصاص معاف کر دیا اور دیت لینے پر آمادہ ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ دیت دینے والا اس کو تنگ کرے، اس کو بلیک میل کرے، اس کے ساتھ زیادتی کرے، بخل سے کام لے، نہیں. وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اس نے سلوک سے دے گا. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ،
ذالک تخفیفن، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بوجھ ہلکا فرما دیا، ورحمتن، اور مہربانی ہے، فمن اعتدی، پس جو شخص زیادتی کرے، جو حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، فلہ، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک عذاب ہے، فمن اعتدی، پس جو شخص زیادتی کرے، بعد ذالک، بعد اس کے، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، وَلَكُمْ، اور تم سب کے لیے، فی القصاص، قصاص میں یعنی قتل کا بدلے میں، قتل کرنے میں، حیات، زندگی ہے۔ تو دیکھیں عجیب بات ہے، عجیب فلسفہ بیان ہوا، سامنے نظر آ رہا ہے کہ قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، اللہ فرما رہے ہیں حیات، زندگی ہے۔ تو زاویہ نگاہ کی بات ہے، جیسے کسی آدمی کے جسم پر کوئی پھوڑا نکلا یا جسم میں کسی جگہ زخم خراب ہوا، خاص طور پر یہ جو شوگر والے حضرات ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ تو وہ پھوڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے ایک انگلی پہ وہ ہے، اس انگلی کو نہ کاٹا گیا تو پورا جسم متاثر ہو سکتا ہے۔ تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب نے زیادتی کر دی، لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بس اس کا حل ہی یہی تھا، پورے جسم کو بچانے کے لیے ایک انگلی کی قربانی دی، پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو، ساری انسانیت کو بچانے کے لیے، ساری انسانیت کی زندگی رکھنے کے لیے قصاص لازم ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا نا، یہ جب کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی معصوم زینب کے قاتل کو سرے عام پھانسی دی جائے، انہیں چوکوں پہ لٹکایا جائے، ان کے ساتھ یہ کیا جائے۔ ہر بندہ کہتا ہے، یہ جو ہر بندہ کہتا ہے نا اور ہر موقع پہ کہتا ہے، یہ فطرت کی وہ آواز ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن بنا کر اتاری، جو اللہ نے نظام بنا کر اتاری، جو اللہ نے اسلام بنا کر اتاری، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اسے نافذ نہیں کیا تو ہمارے معاشروں میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے۔ ہمارے ہاں جن ممالک میں کسی درجے میں اسلامی حدود، اسلامی سزائیں نافذ ہیں، اگرچہ پوری طرح اپنی روح کے مطابق بعض جگہوں پر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں کا جو امن ہے، وہاں جو قانون کی پاسداری ہے، وہاں جو انسانی جان کی حرمت اور احترام ہے، وہ مثالی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم والا عادلانہ اور مثالی نظام اپنی رحمت سے عطا فرما دے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ جس بیچارے کے پاس عقل ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، استغفراللہ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگاری والا راستہ اختیار کرو۔ کتب علیکم، کتب علیکم لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے، اذا حضر، جب حاضر ہو، آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی کے پاس، الموت، موت، ان ترک خیرن، اگر اس نے چھوڑا ہو خیرن، مال۔ یہ جو خیر کا جو لفظ ہے نا، یہ یہاں مال کے لیے استعمال ہوا، مال کے لیے۔ کیا لازم ہے؟ الوصیہ، وصیت فرض کر دی گئی۔ یہ حکم منسوخ ہو گیا، پہلے فرض تھی لیکن اب فرض نہیں ہے۔ میراث کے احکامات جب تفصیلاً آگے تو اب وصیت فرض نہیں ہے لیکن بہتر ہے۔ کس کے لیے وصیت کرے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے وصیت کرے، قرابت داروں کے لیے کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ حق ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر۔ فمن بدلہ، پس جس شخص نے اس کو تبدیل کر لیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ جب اس نے سن لیا،
یعنی وصیت کو سن لیا، اس کی باوجود تبدیل کر دیا، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو بس بے شک اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلونہ، جو اسے تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ فمن خاف، پس جو شخص خافا ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، موسن وصیت کرنے والا، اس میں فاعل ہے، من موسن وصیت کرنے والے سے، کس چیز سے ڈرے؟ جنفن، کہ وہ زیادتی کر دے گا، وہ ناانصافی کر دے گا، ایک کو نواز دے گا، دوسرے کو نظر انداز کر دے گا۔ او اثمن، یا کسی گناہ کا مظاہرہ کرے گا، یعنی ظاہر ہے کہ زیادتی اور گناہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کا حق مار دیا دوسرے کو دے دیا زیادہ۔ فاصلح بینہم، تو بس وہ صلح کروا دے ان کے درمیان، فلا اثم علیہ، تو بس اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ رب العزت مغفرت فرمانے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ یہ وصیت کا جو مسئلہ ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ وصیت فرض نہیں رہی، اب وصیت پر عمل کرنا بھی فرض نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے کسی ناجائز چیز کی وصیت کر دی تو اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اور مال کے معاملے میں جو وصیت ہے، وہ وصیت مرنے والے کے مال کے 1/3 میں، 1/3 میں، 1/3 میں نافذ ہوگی، پورے کے پورے پہ نافذ نہیں ہوگی، 1/3 میں نافذ ہوگی۔ فرض کریں ایک آدمی نے 3 کروڑ روپیہ چھوڑا اور اس نے وصیت کر دی، تو 1 کروڑ روپیہ اس کی وصیت کے مطابق دے دیا جائے گا، باقی جو ہے اس کا جو مال ہے، 2 حصے اس کے مال کے، یعنی 2 کروڑ، وہ شریعت کے میراث کے جو ضابطے ہیں ان کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی، ان تولو، کہ تم رخ کرو، تم پھیرو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف، ولیکن البر، لیکن نیکی ہے، من آمنا، جو ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور نبیوں پر، وآت المال، اور مال کو دے، علی حبہ، اللہ کی محبت میں، ذوی القربى، قرابت داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورے کرنے والے، پاسداری کرنے والے، بِعَهْدِهِمْ، اپنے وعدوں کی، اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کریں، والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرنے والے، فی الباساء، تنگ دستی میں، والضراء، اور تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور اولئک، اور یہی، یعنی اولئک اصل میں وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اولئک، اور وہی، ہم وہی، المتقون، پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کیا گیا تمہارے اوپر قصاص، فی القتلی، مقتولوں کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ من اخیہ، اسے معاف کر دیا گیا، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ، فاتباع بالمعروف، تو اتباع ہے، پیروی کرنا ہے، بالمعروف، دستور کے مطابق، واداء الیہ باحسان، اور اسے دینا ہے، اداء الیہ، اسے دے دینا ہے، باحسان، حسن سلوک سے، ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے، ہلکا کرنا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی ہے، فمن اعتدی، پس جو شخص زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، پس اس کے لیے عذاب ہے، علیم، دردناک، ولکم فی القصاص حیات،
اور تم سب کے لیے فی القصاص قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو، کتب علیکم فرض کیا گیا تم سب پر، اذا حضر احدکم الموت جب حاضر ہو جائے تم میں سے کسی کے پاس الموت موت، ان ترک خیرا اگر اس نے مال چھوڑا کیا لازم ہے، الوصیت وصیت، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین بالمعروف اور قرابت داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ حق ہے علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جو شخص تبدیل کر دے، بعد ما سمعہ بعد اس کے کہ ما سمعہ جب اس کو سن لیا جو اس نے سن لیا، فإنما اسمہ علی الذین یبدلونہ تو پس اس کا گناہ علی الذین ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ جو اسے تبدیل کرتے ہیں جو اسے تبدیل کر دیں، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سمیع سننے والے، علیم جاننے والے ہیں، فمن خافا جو ڈرے جسے خوف ہو، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن نیا لفظ ہے نوٹ کر لیں، جنفن زیادتی کا، حق تلفی کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح بینہم تو وہ صلح کر دے ان کے درمیان، فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ مغفرت فرمانے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور مستقل مزاجی اور باقاعدگی کے ساتھ قرآن کریم کے اس سلسلے کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جی بھائی کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ایک اعلان سن لیں، جو ساتھی 3 جون سے کلاس میں شامل ہوئے اور انہیں پہلے سند نہیں ملی، سرٹیفکیٹ نہیں ملا، وہ گروپ میں اپنا مکمل نام لکھیں گے جو سرٹیفکیٹ پر لکھوایا جائے گا، اور موجودہ حالات کی وجہ سے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ تیار کر کے گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے، پرنٹ آپ حضرات کو خود لینا ہوگا۔ جی عبد القدوس صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ، جی عبد القدوس صاحب۔ سر ایک لفظ آیا ذوی القربہ، ذوی القربہ، ذوی القربہ قربت، قربہ سے مراد قرابت دار، اور ذو کا معنی ہوتا ہے والا، تو ذوی القربہ قرابت والے یعنی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار۔ جزاک اللہ خیر۔ جی ڈاکٹر شاہد حسین صاحب۔ اس میں یہ جو آیا ہے کہ جب کسی ایک پر موت آ جائے تو موت کے ٹائم پہ جب موت کا وقت آ جائے تو اس وقت وصیت کا ٹائم کیا ہوتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ پہلے کا حکم ہے، بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، تو اس ایسی کیفیت میں کہ جب آدمی اضطراری حالت میں ہو اور جس کو کہتے ہیں کہ بالکل اختتامی وقت میں کہ یہ یقینی طور پر یہ لگ رہا ہو کہ موت آ گئی، تو اس صورت میں وصیت جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتی۔ وصیت کے مستقل احکام ہیں، یہاں پر چونکہ ہم نے ان احکام کو تفصیل سے بیان نہیں کیا، نہ بیان کرنے کا موقع ہے، تو وصیت کے احکام مستقل طور پر علماء کرام اور مفتیان اعظام سے پوچھ لینے چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ جی سید خالد صاحب۔ جناب جو وصیت ہے تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ منسوخ ہو چکا ہے، تو کیا اب جو کوئی وصیت کرے گا تو وہ نہیں، یہ منسوخ نہیں ہوا، فرض یعنی وصیت کرنے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آدمی وصیت کرے گا تو اس کی وصیت نافذ ہوگی، اور وصیت کے حدود بیان کر دی، اس کا دائرہ کار بیان کر دیا، اس دائرہ کار کے اندر وصیت نافذ ہوگی، اس سے زیادہ میں نہیں ہوگی۔ اچھا ٹھیک جی۔ یہ جاوید اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی حضرت وہ آپ نے کہا تھا کہ نفیس حسینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میں نعت سنواؤں گا آپ کو۔ سنواؤں گا نہیں، وہ میں نے کہا تھا شیئر کروں گا، سنوا تو دی تھی، وہ گروپ میں شیئر کر دی ہے، آپ نے دیکھی نہیں، آپ گروپ میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ میں تو ہر روز آپ کے ساتھ ہوں، مجھے اتنا ہی پتا ہے۔ نہیں، گروپ سے مراد ہے واٹس ایپ کا گروپ، واٹس ایپ کے گروپ میں شیئر کر دی ہے، تو اگر آپ وہاں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہیں تو اپنی فکر فرمائیں۔
جزاک اللہ عمر صاحب کی گروپ میں نفیس شاہ صاحب کی نعت شیئر کر دی تھی اور وہ ماشاءاللہ سارے ساتھیوں نے پڑھی. وہ کیا کمال کی نعت ہے. اللہ تعالیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہ کروڑوں دفعہ رحمت نازل فرمائے ماشاءاللہ. جی مائک آف رکھیں جی. جن ساتھیوں نے بات کر لی وہ جی. خرم شہزاد صاحب کیا پوچھ رہے ہیں جی؟ صاحب اس میں یہ آیا تھا وہ آت المال علی حبہ، تو جی جی حبہ ہی کی، یہ ہی کی آپ نے ضمیر رکھی تھی اللہ کی طرف. جی جی تو وہ تو پیچھے آیت میں کافی پہلے ذکر ہوا تھا. تو جی بس اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے نا وہ ہر وقت آدمی کے دل میں دماغ میں ہر جگہ موجود ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا جو اعتبار ہے وہ عام عرفی چیزوں والا نہیں ہوتا. جزاک اللہ. جی جزاکم اللہ. راحیل احمد صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. یہ جو آج ہم نے پہلی آیت پڑھی ہے تھوڑا سا لیس البر ان تولوا، اس کا آپ نے بتایا کہ ہم مطلب مشرق اور مغرب کی طرف وہ جو آپ کا قبلہ والی ڈیبیٹ تھی یہ اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے یا اس کا کیا مطلب ہے؟ جی جی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ جو مقصد یہ ہے کہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ کیا ہے اصل جو یعنی عمل پریکٹیکل کی طرف آنا چاہیے. صرف بحث مباحثہ اور الزام برائے الزام اور بات برائے بات یہ نہیں ہونی چاہیے. اسی تناظر میں ذرا پیچھے جو بات چل رہی ہے نا اسی تناظر میں اسے دیکھنا ہے. جی جزاک اللہ. جزاکم اللہ جی. جی اور کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں پھر دعا کرتے ہیں. جی عبداللہ احمد صاحب. استاد جی یہ جو بینہم ہے یہ کن بارے میں کن کے بین طلاق کرانے کی بات ہوئی؟ یہ اس صورت میں ہے یعنی پہلے تھا نا جب وصیت ہو اور ان کے درمیان کسی بات میں جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے وہ زیادتی کر دے ایک کو زیادہ دے دے دوسرے کو کم دے دے تو ظاہر ہے کہ اور کوئی حل نہیں تھا تو کوئی نہ کوئی جرگا کوئی نہ کوئی ایسا بیٹھے گا اور وہ بیٹھ کر اس بات کو نمٹا دے گا. یہ پہلے کی بات تھی. اب تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جو ضابطہ مقرر کر دیا وہی ضابطہ ہوگا اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو سکے گی. جی فلا اسم علیہ کس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا؟ جو صلاح کرائے. جی جی ٹھیک ہے جزاک اللہ. جزاکم اللہ. جی فرید بختیار صاحب سے آخری سوال لیں گے. جی السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. اچھا حضرت یہ جو نیا کورس ہے اس حوالے سے وہ لنک کچھ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا تھا تو انہوں نے جب جوائن کرنے کی کوشش کی تو اس پہ مطلب کوئی کمنٹ آیا کہ یو کین ناٹ جوائن دس گروپ the link was revoked یا اس طرح کا کوئی. وہ تھوڑا سا جو سب سے پہلے ایک لنک بھیجا گیا تھا اس میں کچھ ایک تو غلطی رہ گئی تھی اور دوسرا شاید اس کا جو لنک ہوتا ہے نا جو اپنا واٹس ایپ والا وہ شاید صحیح نہیں تھا. میں ابھی دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو وہ یہ والا آپ شیئر کریں ان کے ساتھ تو انشاءاللہ وہ اس کو جوائن کر لیں گے. تو ابھی میں آپ کے ساتھ دونوں جو لنک ہیں وہ شیئر کر رہا ہوں گروپ میں. ایک ہے اوورسیز کے لیے جو غیر ملک کی بھائی ہیں ان کے لیے اور ایک ہے پاکستان کے بھائیوں کے لیے 10 بجے والا ٹائم اور 11 بجے والا ٹائم. تو یہ نہیں ہے کہ وہ غیر ملکیوں کے لیے الگ ہے اور پاکستانیوں کے لیے الگ ہے بس وہ ٹائم کی سہولت کے لیے یہ کیا گیا. بلکہ پاکستانیوں والا جو گروپ ہے وہ زیادہ وی آئی پی قسم کا گروپ ہے جس میں ہم قرآن کریم کا ترجمہ یہ سارا یہ چل رہا ہے. اور جو باہر والوں کا ہے ان بیچاروں کو تھوڑا ذرا کم پڑھاتے ہیں جتنا ان کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس لیے جو جہاں کے ساتھی ہوں جو وقت انہیں سوٹ کرتا ہو وہ والا لنک ان کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. جزاکم اللہ. جی یہاں لکھنے سے لیڈیز گروپ میں شیئر نہیں کیا جائے گا. میں نے کل بھی ترتیب بتائی ہے کہ واٹس ایپ پہ میسج کریں گے تو اس خواتین کے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا. یہ دعا فرما لیں. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.